اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہمیں، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ بات ہوئی۔ یہ کس کو سنائے جا رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کو، اس لیے کہ ان کے سامنے روشن مثالیں جو ہیں وہ کھول کے رکھتی جائیں کہ یہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کا انجام کیا ہوا، اور وہ جو اللہ کے نبیوں کے ساتھی تھے، اللہ کے نبیوں کی بات مانتے تھے، وہ کن درجات کے اوپر جو ہے وہ فائز ہوئے۔ اب اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی بات جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ قوم تھی جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ اب ناپ تول میں کمی کی بنا کے اوپر اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، جبکہ ہماری گھٹی میں جو ہے وہ یہ چیز ڈل چکی ہوئی ہے۔ ہم اگر ایک چیز کہہ کے بیچتے ہیں کہ یہ 1 کلو ہے، لیکن ہمارا سٹینڈرڈ اس میں جو ہے وہ 900 گرام ہوتا ہے۔ ہم کہہ کے بیچتے ہیں کہ یہ 1 کلو مٹھائی ہے، لیکن جب ہم گھر جا کے تولتے ہیں تو اس میں اس ڈبے کی کاسٹ بھی شامل ہوتی ہے، مٹھائی کی قیمت علیحدہ لی جاتی ہے اور ڈبے کی کاسٹ بھی جو ہے اس کے وزن میں جو ہے وہ شامل کر لی جاتی ہے۔ اب ڈبہ ہوتا ہے 10-20 روپے کا اور چارج ہو رہا ہوتا ہے 50-60-100 روپے کا۔ تو یہ بے ایمانیاں جو ہم میں گھس چکی ہوئی ہیں، ہمارے اندر بلٹ اپ ہو چکی ہوئی ہیں، تو کہاں پہ ایک جرم ان کا یہ تھا، اور دوسرا جرم ان کا کیا تھا کہ وہ راہ میں بیٹھ جاتے تھے، چونکہ ایک ٹریڈ روٹ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ جا کے بیٹھ جاتے، دیکھتے بازار میں اس چیز کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے، جا کے راستے میں سے گاہک کے جو ہے وہ گھیر لیتے، راہ روک لیتے اور گاہک کی لا علمی کے بعد اس سے سستا مال خرید لیتے، اور خرید کے جو ہے وہ پھر آ کے جو ہے اس کی لا علمی کا، اس کے انجانے پن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے، اور اٹھا کے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اپنے پروفٹ جو ہے وہ اپنے منافع جو ہے وہ چمکاتے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں، اور آج ہم اس چیز کو جو ہے وہ کوئی برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ واحد قصور تھا اس قوم کا، اور اس قوم کو کیا ہوا تھا؟ ویلا و الا مدینہ، اور طرف مدین کی، مدین شہر کا نام ہے، اخاہم بھائی ان کے، شعیب کو بھیجا۔ فقالا، پس کہا، یا قومی۔ اب یہاں پہ ایک بات پھر غور کر لیجئے۔ شعیب علیہ السلام، یہ بات ہو رہی ہے عاد و سمود کے بعد کی۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہت بعد میں آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جا کے جو ہے وہ ٹھہر کہاں رہے ہیں؟ ان بزرگ کا نام بھی شعیب ہے۔ لوگوں نے ان دونوں کو ایک شخصیت جو ہے وہ کہا ہے، لیکن اگر ہم ان کا فرق دیکھیں تو ان کا فرق بہت زیادہ ہے درمیان میں مدت کا، عرصے کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اور طرف مدین کی ان کے بھائی شعیب کو۔ فقالا، پس کہا، یا قومی، یہ زیر جو ہے، یہ زیر یہ کی آواز دے رہی ہے، جس کا معنی ہے میں، مفعول میں، اے میری قوم، عبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی۔ الف امر کے لیے استعمال ہوا، واو جمع کے لیے، عبادت کرو اللہ کی۔ یہ وہ پیغام ہے، توحید کا پیغام، جو بھی نبی ہے سب سے پہلے یہی پیغام دیا۔ ورجو لفظ کس سے ہے؟ رجا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امید رکھنا، اور وہ الف امر کے لیے استعمال ہوا یہاں بھی، واو الف جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوا۔ ورجو، اور امید رکھو، الیوم الاخرہ، روز آخرت کی، آخرت کے دن کی بہتری کی امید رکھو۔ ولا تعسو لفظ ہوتا ہے پھرنا، لیکن یہاں پہ یہ لفظ جو ہے وہ لا تفسدو کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو آگے بھی پڑھیں، یہ لفظ تو تعسو ہے، این سے واو، اسو کا معنی ہوتا ہے پھرنا۔ ولا تعسو، اور نہ تم پھرو، جب ہم آگے پڑھتے ہیں فی الارض مفسدین، زمین میں فسادی بن کے، تو یہاں پہ آپ اگر ہم اس کا معنی یہ ہے، معنی ہے لا تفسدوا فی الارض مفسدین، تم فسادی بن کر زمین میں جو ہے وہ فساد مت کرو۔ فکذبوہ، یہ پیغام دیا انہوں نے، فکذبوہ، پس جھٹلا دیا اس کو۔ فاخذتہم، پس آ پکڑا ان کو، فاخذتہم رجفہ کہتے ہیں سخت زلزلہ، بونچال، ہلا دینا۔
پکڑ لیا ان کو بھونچال نے، سخت بھونچال نے، فَأَصْبَحُوا، اصبح ہو جانا کسی چیز کا، اصابتہم مصیبہ، فَأَصْبَحُوا پس ہو گئے وہ، فی دارہم، دار کہتے ہیں گھر کو، اپنے گھروں میں، جاسمین، جاسمین لفظ جاسم سے ہے، جیم الف سین میم، جس کا معنی ہوتا ہے اوندا لیٹنا، اپنا سینہ جہاں پہ زمین کے اوپر لگا ہوا اور ناک اور منہ جو ہے وہ زمین پہ ٹچ، اوندے منہ لیٹنا، اور وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے، اور وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ زلزلہ آیا، زلزلے کے ساتھ ایک چنگھاڑ آئی، اور چنگھاڑ نے جو ہے ان سب کو یک لخت جہاں جہاں پہ تھے اپنے گھروں میں وہ اوندے پڑے جو ہے وہ مار دیے گئے۔ یہ اتنا سا جرم تھا ان کا۔ اگر ہم غور کریں اپنی زندگیوں پہ تو دکھ کی بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام کی ایک قوم نے ایک کیا تھا، وہ سب سارے ہم میں اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں۔ وعادن، اور عادی، عاد پہ کون سی قوم تھی؟ صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ، صالح علیہ السلام ان کے اوپر اترے تھے۔ وسمودن، سوری عاد حضرت ہود علیہ السلام، وسمود، اور سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور عادی اور سمودی۔ وقد تبینہ، اور بلا شبہ وہ روشن ہو گئیں، وہ ظاہر ہو گئے، لکم، لیے تمہارے، من مساکینہم، مساکین لفظ کس سے ہے؟ مسکن سے۔ مسکن کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو، ٹھکانے کو، ان کی رہائش گاہیں، ان کے رہنے کی جگہیں، اور بلا شبہ وہ ان کے رہائشیں، ان کی جگہیں تو تم پہ واضح ہو گئیں۔ تبوک کی طرف جاتے ہوئے مدینہ سے تبوک میں راستے میں وہ مقام ہے جہاں پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں بہت سارے پہاڑ، جن پہاڑوں میں جو ہے وہ ابھی بھی گھر جو ہے وہ تراشے ہوئے ہیں، اور ان کی تو ٹھکانے بھی تم پہ واضح ہیں، تم دیکھ بھی چکے ہو اپنی آنکھوں سے۔ قصور کیا تھا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور سنوار دیے تھے ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، اعمال ان کے، جو اعمال جیسے ہم کر رہے ہیں بڑے لکریٹو لگتے ہیں، ان کے گناہوں کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کا انجام ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے بھی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اعمالہم، اور سنوار دیے تھے، مزین کر دیے تھے، زینت دے دی تھی ان کے اعمال کو شیطان نے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فصدہم، صدا صاد دال دال، جس کا معنی ہوتا ہے روک دینا، پس روک دیا ان کو، عن السبیل، راہ سے۔ کون سی راہ سے؟ سیدھی راہ سے، اللہ کی راہ سے ان کو روک دیا۔ وکانو، اور تھے وہ، مستبصرین، مستبصرین لفظ کس سے ہے؟ بصرہ۔ بصرہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، دیکھنے والے والے تھے، دور اندیش تھے، یہ نہیں تھے کہ وہ بیوقوف تھے، یہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے دانش لوگ تھے۔ یہ ایسی اس کی مثال لے لیجئے، سورہ روم میں فرمایا گیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو، وہم عن الآخرۃ، اور آخرت کے بارے میں ہم غافلون، وہ غافل ہیں، وہ بھولے ہوئے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے دنیا اس وقت کتنے لاکھوں سال، نوری سال کی جو فلاں کہکشائیں جو ہے وہ ہم نے دریافت کر لیں، 9 مہینے کے ٹریول کے بعد مریخ کے اوپر جو ہے وہ اپنے راکٹ بھیج دیے، کیا کیا کچھ جو ہے وہ دنیا نے جو ہے وہ نہیں دیکھا، سب کچھ دیکھ لیا، اپنی ناک کے نیچے یہ نہیں دیکھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے اور مجھے جانا کیا ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے بھی اپنی زندگی کو ویسے ایک جانوروں کی زندگی کی طرح سمجھ لیا کہ جانوروں کی زندگی ہے، پیدا ہوئے، بلے بڑے، کھایا پیا، بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ ہم نے اپنی ناک کی زندگی کے نیچے وہ نہیں دیکھا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اب کتنے آپ کو نوبل پرائز یافتہ نظر آتے ہیں، کتنے جو ہے وہ فلاں کوئی چاند پہ چلا گیا، کوئی مریخ پہ چلا گیا، کوئی مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، چاند کی اور بستیاں بسانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں دیکھا ہم نے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس دنیا میں، ہمارا کیا مقصد تھا، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے کوئی جاہل تھے، انجان تھے، نادان تھے، نہیں، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ دور اندیش تھے، وہ دیکھنے بالنے والے تھے، وہ سمجھتے تھے ہر چیز کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اپنی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھا، انہوں نے اپنے خالق کی آواز نہیں سنے، ان کی زندگی ایک جانوروں کی سی زندگی رہ گئی، آتا ہے، کھاتا پیتا، بچے پیدا کتاب، مر جاتا ہے۔ یہی کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہے۔ یہ قصے کیوں سنائے جا رہے ہیں کہ فلاں فلاں قوم میں یہ ایک جرم ہوا اور اس جرم کی بنا پہ یہ کر دیا گیا۔ وقارون،
اسی کے بارے میں وہ کہا نا کہ اقبال نے اسی آیت کے بارے میں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، کہ اپنی سوچوں میں وہ نہیں ڈھونڈ سکا کہ میں کس لیے آیا ہوں، پیدا کیوں کیا گیا ہوں، میں کس طرح رہنا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم تو کیا ہیں، ہم تو عملی تفسیر ہیں، وہ شعر ہے اس کا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بہادر شاہ ظفر کا ہے کہ ہم تو 4 دن کی مانگ کے لائے تھے، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں کٹ گئے، تو باقی پیچھے کیا بچا؟ ہم نے تو زندگی جو ہے وہ اس طرح کی گزاری ہے، ہم نے تو اپنے افکار کی دنیا کا سفر ہی نہیں کیا، ہم نے اپنے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ کیوں پیدا کیے گئے ہیں ہم، کیا مقصد تھا؟ اگر تو ہم ان لوگوں کی بات مان لیں، جس طرح وہ عاد اور سمود جو ہے وہ ڈبو دیے گئے، مار دیے گئے، تو پھر جانوروں کی سی زندگی گزاری، ہم نے دیکھا ہی کچھ نہیں۔ ہم نے تو بس عیش پرستی کی زندگی گزاری اور گزار کے جو چل گئے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب زندگی ٹھہری کھانے پینے کھلواڑ کرنے کی، تو پھر دنیا جو ہے کھلواڑ کے لیے تو نہیں بنائے گی، یہ دنیا بنانے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد جو ہے وہ انسان کا امتحان تھا، اللہ کا وہ مان تھا کہ یہ میرا پیدا کیا ہوا میری بات مانے گا، یہ شیطان کے پیچھے نہیں چلے گا۔ اور ہم نے اللہ کی بات، اپنے خالق کی بات مان کے اس ڈھکوسلے کے پیچھے جو ہے وہ، اس ٹریپ کے پیچھے جو ہے وہ ہم چل پڑے۔ اسی طرح وقارون اور قارون، وہارون وفرعون اور فرعون، وحامان، یہاں پہ قارون کا نام پہلے کیوں آیا؟ اس لیے کہ تھوڑا سا اس کا نسب جو ہے وہ شریف تھا، تھوڑا سا تھا، وہ بھی آپ کو پتا پچھلے دنوں ہی ہم نے پڑھا ہے کہ زمین میں دھنسا دیا گیا تھا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، چچا زاد بھائی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی اور وہ اس کی طرف چلا، اور پھر اتنا زیادہ جو ہے وہ اس نے پیسہ اکٹھا کر لیا کہ پھر اس کو ملا کر زمین میں دھنسا دیا گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جس طرح دانش مندی دی گئی ہارون علیہ السلام کو، جس طرح جو ہے نبوت دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح مجھے جو ہے وہ اللہ نے دولت دے کے ایک ڈسٹنگوش کیا ہے، مجھے علیحدہ کیا ہے۔ وقارون اور قارون اور فرعون وحامان اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ موسیٰ، اور جب آئے بلا شبہ موسیٰ ان کے پاس، بالبینات، کھلی کھلی نشانیاں لے کے، روشن نشانیاں، معجزات لے کے، فَاسْتَكْبَرُوا، پس استکبار کیا انہوں نے، تکبر کیا انہوں نے، فی الارض، زمین میں۔ اب دیکھ لیجئے اس سے بڑھ کے اور نشانیاں کیا ہوں گی؟ کتنے عذاب آئے، اور عذاب آتے تھے، جوؤں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈک کا عذاب، قحط آ گیا، کتنے عذاب آئے، آتے تھے، کہتے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، اب ہم لے آئیں گے ایمان، اللہ سے دعا کرتے، وہ عذاب ٹل جاتا، وہ پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتا۔ وما کانوا سابقین، اور نہیں تھے وہ سبقت لے جانے والے، وہ اللہ کو ہرانے والے نہیں تھے، انہوں نے تکبر کیا تھا، اور پھر انجام اگلی آیت کریمہ میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو تو جو ہے وہ زلزلے کی چنگاڑ سے مار دیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کے اوپر آسمان سے جو ہے وہ عذاب دے دیا، اور کسی کو جو ہے وہ غرق کر کے رکھ دیا۔ قصور کیا تھا؟ قصور یہی تھا کہ نبیوں کی بات کو جھٹلایا تھا، اللہ کی وحدانیت کے اوپر جو ہے وہ رضامند نہیں ہوئے تھے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی عملی تفسیر نہیں بنے تھے، اور ایک ایک جرم میں قومیں تباہ کر دی گئیں، ایک ایک جرم میں۔ اور ہم ہیں کہ وہ تمام خصوصیات تمام ان قوموں کی جو ہے وہ ہم میں ہیں، صرف ہمارے اوپر رحمت ہے، اور ہمارے اوپر وہ دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس طرح اجتماعی طور پہ ہلاک نہیں کی جائے گی، آسمان سے کوئی عذاب نہیں اترے گا۔ یہ دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس دعا کے صلے میں جو ہے وہ ہم، لیکن ہم زیادہ، پنجابی میں کہتے ہیں ہم زیادہ اور چوڑ ہوتے جا رہے ہیں، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کام سے منع فرمایا گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم صرف کم تولنے کی بنا پہ لوگوں کو لا علمی میں کم قیمت بتا کے ان کا مال اینٹھ لینے کی وجہ سے، حالانکہ وہ خرید و فروخت تھی، وہ سودا ہوتا تھا، لیکن چونکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ شہر میں بھاؤ بڑھ گیا ہوا ہے، وہیں پہ جو ہے وہ جا کے اس سے انجانے میں جو ہے وہ مال خرید لیتے، اور خرید کے جو ہے وہ اپنے پیسے کھڑے کر لیتے۔ یہ تھا صرف جرم اس کا، اور اس جرم کو، جو جرم کی پاداش میں ان کو سزا کیا ملی؟ کون سی ایسی برائی ہے جو آج ہم میں نہیں ہے؟ وہ بھی دیکھے والے تھے، ہم سے زیادہ سیانے تھے۔ دیکھیے آج بھی کسی بھی ٹیکنالوجی سے پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ محلات، شہر نہیں آباد کیے جا سکتے، وہ اس وقت کرتے تھے، اور اس وقت ستونوں کے اوپر شہر بنایا کرتے تھے، گھر سارے ان کے ستونوں کے اوپر تھے۔
کتنی ٹیکنالوجی تھی، کیا انجینئرنگ تھی، آج تک یہ لوگ یہ نہیں سمجھ سکے یہ احرام جو ہے وہ کیسے بنائے گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے ایک ایک سائز کے پتھر کاٹ کے کیسے لا کے اس کے اوپر جو وہ رکھے گئے ہیں، کون سی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس۔ کانوا مستبصرین، وہ بڑے دیکھے بالے تھے، وہ دور اندیش تھے، وہ سب کچھ دیکھتے تھے، جانتے تھے، لیکن نہیں پہچانتے تھے تو اپنے رب کو نہیں پہچانتے تھے۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 20ویں 21ویں صدی میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اتنی ایڈوانس ترقی کر لی ہے، ہم نے سائنس کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، اس سائنس کا کیا فائدہ جو مجھے پہچان ہی نہ کرائے کہ میں پیدا کیوں کیا گیا ہوں، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور میں نے جانا کہاں ہے۔ پھر جب مجھے یہی نہیں پتا تو پھر میری اس پی ایچ ڈی بھی جو ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے، میری ڈاکٹریٹ بھی کچھ نہیں ہے۔ جاہل ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا، چاہے وہ پی ایچ ڈی کر کے آ جائے۔ جس نے اپنا مقصد نہیں سمجھا، تخلیق کا مقصد نہیں سمجھا، اس نے کچھ نہیں سنا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ فَقَالَ، پس کہنے لگے، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ورجو امید رکھو۔ امید ہم نے رکھی ہوئی ہے، اعمال ہمارے ٹھیک نہیں ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے اس دن جانا ہے۔ ابھی جانا ہے تو پھر ہم آج کیوں نہیں دیکھتے، اپنی آج کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ دیکھیں بندہ جس طرح کا ہوگا اسی طرح کا انجام وہاں پہ اس کو مل جائے گا۔ جو یہاں پہ کر رہا ہوگا وہی وہاں پہ جا کے بھگتے گا، جو آج بوئے گا وہی کل کو کاٹے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بوئیں کچھ اور پھر اس کا پھل جو ہے وہ ہم کچھ اور جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں۔ تو کیا جو امید رکھتا ہے روز آخرت کے اچھے ہونے کی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اچھی طرح گزارے، اور اچھی طرح گزارنے کا نام کس چیز کا نام ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اعمال کون سے؟ جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے رک جاؤ۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم فساد کرو زمین میں فسادی بن کر، تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ کیا صرف یہی فساد تھا نا کہ کم تولتے تھے، انجانے میں لوگوں سے سودا کر لیتے تھے؟ کتنا بڑا کہ جب کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جانا ہو انجان میں، تو اس میں بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فسادی بن کے مت پھرو، یہ فساد ہے کسی کا حق مارنا۔ فَكَذَّبُوهُ، نہیں مانی انہوں نے اس کی بات، جھٹلا دیا اس کو، رہنے دو ہم نے تو ایسے ہی تجارت کرنی ہے۔ آج تو کسی کو دھوکہ دینا جو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آج تو جھوٹ بولنا جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اتنا زیادہ کامیاب ہے، اتنا بڑا ڈپلومیٹ ہے وہ۔ ہم ان چیزوں کو، گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جھٹلا دیا، کیا ہم نہیں جھٹلا رہے؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس پھر آپ پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، زلزلہ آیا، بھونچال آیا، اور ایک چیخ کی آواز آئی، اور اپنے گھروں میں جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے لیٹے اوندے منہ جو ہے وہ پڑے ہوئے رہ گئے وہ۔ اسی طرح عاد اور سمود، اور بلا شبہ ان کے تو ٹھکانے بھی دیکھ لیے، ٹھکانے تو عاد کے بھی نظر آتے ہیں، سمود کے نظر آتے ہیں، سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور ان کے لیے کیا تھا؟ شیطان نے ان کے اعمال سجا دیے تھے ان کے لیے۔ شیطان نے ان کو دنیا میں اس طرح مگن کر دیا تھا کہ وہ اپنی آخرت بھول گئے تھے، وہ سمجھتے تھے جو کچھ ہے یہی دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے پھر بھی ہمارے اوپر، ایک لیڈر کو جو آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اس کو سزا ہوئی ہے تو کسی نے اس کے اوپر جو ایک آواز نہیں بلند کی۔ ایک کافر جو ہے وہ گولیوں سے مرا ہے تو اس کے لیے ریسٹ ان پیس کے ورڈز لکھے جا رہے ہیں، سما معاذ اللہ، سما معاذ اللہ۔ کتنی اس کے اوپر میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے، اور کتنی وہ کیا تھا؟ وہ ایک کافر تھا، وہ حرام موت مرا، آگ میں جلایا گیا، وہاں پہ بھی جلے گا، اس کے لیے ریسٹ ان پیس کے ورڈز لکھے جا رہے ہیں۔ اور یاسین ملک اگر عمر قید ہوا تو اس کے لیے ہم نے کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ ہم آواز نہیں۔ تو ہم تو دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ ہم اس طرح جو ہے وہ سنوار دیے ہیں ہمارے اعمال، ان کے اعمال۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس کے لیے ریسٹ ان پیس کہنا ہے، کس کے لیے دعا کرنی ہے، کس کے لیے نہیں کرنی۔ ہم اتنے مارٹ سکارٹ ہو گئے ہیں کہ دنیا کے دوسرے کونے میں بھی کوئی مرتا ہے نا، اور چاہے وہ حرام موت مرے، کافر ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہم کنڈولنسز اور اس کے بعد پھر دعائیہ کلمات اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نان مسلم کے لیے تو دعا کرنی جائز ہی نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا اپنے چچا کے لیے نہ کر لیتے۔ تو پھر ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بس روک دیا ان کو سیدھے راستے سے، اللہ کی راہ سے۔ شیطان نے اعمال سجا دیے، اور شیطان ہمیشہ جو تمہیں ٹریپ کرتا ہے،
ٹریپ کر کے اپنی راہ پہ چلاتا ہے، وہ اللہ کی راہ پہ نہیں چلنے دیتا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور تھے بھی وہ بھی دور اندیش تھے، وہ دیکھنے بالنے والے تھے۔ اسی طرح قارون اور فرعون اور حامان، ان کے پاس موسیٰ کھلی کھلی نشانیاں لے کے آئے، بس کیا کیا؟ فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا فی الارض، زمین میں، کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس کچھ ہوا ہی نہیں۔ تکبر کیا، غرور کیا انہوں نے زمین میں۔ اس کیا تکبر غرور بڑا بن کے جو گردن میں سریا آ گیا ہے، کیا اس سے تم اللہ کو ہرا لو گے؟ اللہ کی زمین پہ اللہ کو عاجز کر لو گے؟ تم نہیں کر سکتے۔ تم تو اللہ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ ایک سانس نہیں لے سکتے، ایک سانس نہیں لے سکتے۔ کھانے کا ایک لقمہ، پانی کا ایک گھونٹ اللہ کی رضا کے بغیر اپنے معدے میں نہیں لے جا سکتے، اور باتیں کرتے ہو کہ جو ہے وہ میں دنیا کو ہرا دوں گا، دنیا میرے قدموں کے نیچے ہو جائے گی۔ تو جب سب کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں، نہیں دیکھتے تو ہم یہ نہیں دیکھتے میں پیدا کیوں کیا گیا ہوں، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور میں نے جانا کہاں ہے۔ جب تک مجھے یہ سبق نہیں پڑھا جائے گا مجھ سے، یہ سبق میں نہیں سیکھوں گا، میری زندگی فضول ہے۔ میری زندگی ایک جانوروں کی طرح زندگی ہے کہ میں بھی آیا، کھایا پیا، بچے پیدا کیے اور مر گیا، میں نے کچھ نہیں کیا اس کے علاوہ۔ جب تک میں اللہ کی روشن نشانیوں کو پہچانوں گا نہیں، اپنی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ نہیں پہچانوں گا، تب تک میری زندگی ایک جانوروں کی زندگی ہے۔ جنہوں نے جانوروں کی زندگی گزاری، پچھلی آیت کریمہ سے پچھلے 4-5 لیکچر سے ہم ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کا حال دیکھ کے بھی ہم نے، مثال دیکھ کے بھی ہم نے عقل نہیں پکڑی، تو پھر ہمارا انجام ہم خود لکھ رہے ہیں، اپنا انجام۔ پھر جب وہاں پہ باری آئے گی اور وہاں پہ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، تو پھر وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ اللہ نے ظلم کیا، یہ ظلم ہم نے اپنے اوپر خود کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ پہچانیے اپنی تخلیق کے مقصد کو، اور اس کی پہچان کا واحد ذریعہ قرآن کریم ہے۔ اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، صرف ثواب کے لیے رکھ چھوڑیں گے، تو ہم وہ راہ نہیں ڈھونڈ سکتے، اس راہ کو نہیں پہچان سکتے جس راہ پہ چلنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کا خلاصہ جو ہے وہ اگلی آیت کریمہ میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين يا ارحم الراحمين۔